میرا ایک سوال تھا اللہ سے، ایک ایسا سوال جو میں اس سے تب پوچھا کرتی تھی جب کوئی میرا دل دکھاتا تھا یا میرے ساتھ زیادتی کرتا تھا۔ میں اللہ سے پوچھا کرتی تھی کہ اے اللہ، آخر میں ہی کیوں؟ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے؟ جائے نماز بچھاتے، ہاتھ اٹھائے، کبھی سجدے میں گر کر، کبھی اسے پکارتے ہوئے مخاطب ہوتی تھی۔ میں اسے اس طرح سے آوازیں دیتی تھی جیسے وہ میرے آس پاس، میرے بے حد قریب موجود ہو، اور وہ واقعی میرے بے حد قریب موجود ہوتا تھا، مگر مجھے اس کی طرف سے جواب نہیں ملتا تھا۔ اٹھے ہوئے ہاتھ بے دم ہو کر گر جاتے تھے۔ میں تھکنے لگتی تھی، اللہ سے روٹنے لگتی تھی۔ کچھ تو کہتا وہ مجھ سے، صرف اتنا ہی بتا دیتا کہ میرے ساتھ لوگ برا کیوں کرتے ہیں۔ کیا میں بری تھی؟ بار بار ایسا ہوتا رہا، اور میں ٹوٹ کر اپنے وجود کو سمیٹتے ہوئے یہی سوال کرتی رہی، اور پھر ایک دن مجھے اپنے سوال کا جواب مل ہی گیا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ مجھے وہی جواب مل گیا جس کی مجھے تلاش تھی۔ ہاں، مجھے اپنی پہچان ہو گئی۔ میں جان گئی کہ میرے ہی ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ راتوں کے وہ طویل سجدے، اور پھر ہاتھ اٹھا کر اللہ سے گڑ گڑاتے ہوئے لاڈ سے باتیں کرنا، اور پھر روتے ہوئے اس سے یہ کہنا کہ اللہ، آپ مجھے کیوں نہیں دیتے۔ پھر آنکھیں پوچھتے ہوئے سر اٹھا کر آسمان کی طرف اس طرح سے دیکھنا جیسے ابھی مجھے جواب ملے گا۔ پھر جائے نماز پر سسکتے ہوئے لیٹ جانا، اور اپنے گرد ایسے بازو باندھ لینا جیسے کسی نے آغوش میں بھر لیا، اور پھر اللہ سے کہنا، اللہ، آپ سن رہے ہیں نا، میں بہت اکیلی ہوں۔ پر میں اکیلی نہیں تھی، میرے ساتھ اس وقت میرا رب میرے بے حد قریب موجود ہوتا تھا۔ اس سے مجھ سے بے پناہ محبت تھی۔ تبھی دنیا کے لوگ مجھے تکلیف دیتے تھے، کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ میں اس سے بات کروں، اس سے پکاروں، اس سے روتے ہوئے لاڈ سے اپنے دکھڑے سناؤں، اور پھر اپنے وجود پر لگے گہرے زخم دکھاتے ہوئے کہوں کہ اللہ، یہ دیکھے، آج پھر کسی نے دھوکہ دے دیا، آج پھر کسی نے تکلیف پہنچائی ہے مجھے۔ اللہ دیکھیں تو صحیح، مجھے چوٹ لگی ہے۔ اللہ، مجھے آج پھر کسی نے گرا دیا۔ وہ سچی دوستی کے دعوے کرتے تھے۔ دیکھیں اللہ، انہوں نے مجھے بہت ستایا ہے، مجھے کتنا دکھ پہنچایا۔ اللہ، آپ سن رہے ہیں نا، آپ جواب کیوں نہیں دیتے؟ رونے کے بعد میرے دل کو ایسے سکون مل جاتا تھا جیسے مجھے کسی نے اپنی آغوش میں بھر لیا، اور سجدے میں مجھے ایسے لگنے لگتا جیسے میں اس دنیا سے ہٹ کر بہت دور کسی ایسی جگہ پر موجود ہوں جہاں غم کا کوئی احساس ہی نہیں ہے۔ وہ میرے پاس تھا، مگر میں اس کے قریب نہیں تھی۔ وہ مجھے اپنے قریب کرنا چاہتا تھا، وہ مجھ سے ملاقات کرنا چاہتا تھا، اور میں اس کے پاس تب جاتی تھی جب مجھے ٹھوکریں لگتی تھی، جب مجھے زخم آتے تھے، جب دنیا کے لوگ مجھے نیچا گرا دیا کرتے تھے۔ میرا وہ رونا، وہ اللہ کو پکارتے ہوئے لوگوں کی شکایتیں لگانا اسے اتنا پسند ہے کہ وہ بھی مجھے اپنے قریب دیکھنا چاہتا ہے۔ اللہ نے مجھے صبر اور ہمت دیا، حوصلہ دیا، میری قوت برداشت بڑھائی کہ اب میں ٹوٹتے ہوئے روتی نہیں ہوں بلکہ مسکرا دیتی ہوں، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ جس ذات سے میں نے باتیں کی ہیں نا، وہ میرے ساتھ ہے۔ میں جس سے محبت کرتی ہوں، اور میں جس محبت کو لوگوں میں تلاش کر رہی تھی نا، وہ میرے پاس ہی تھی، اور پھر اللہ، اس سے مجھ سے بہت محبت ہے۔ میں آج بھی اللہ سے باتیں کرتی ہوں، گڑ گڑا کر، روتے ہوئے اس سے آوازیں دیتی ہوں، اور وہ میری سنتا ہے، بے حد خاموشی سے سنتا ہے۔ مجھے نہ ٹوکتا ہے اور نہ ہی مجھ سے بیزار ہوتا ہے۔
میں جتنی باتیں کروں وہ سنے جاتا ہے، سنے جاتا ہے، سنے جاتا ہے۔ مجھے یقین آ گیا ہے کہ میں بری نہیں ہوں، میرے اللہ کو مجھ سے بہت محبت ہے۔ میرے لیے ابھی یہی بات اہم ہے بس۔ یہاں اس دنیا میں ٹوٹے ہوئے ہر انسان سے اللہ کو محبت ہے۔ جیسے بہت تکلیفیں سہنی پڑتی ہیں نا جس کے ساتھ لوگ برا کرتے ہیں، جو بار بار جڑنے کی جستجو میں اپنوں کے ہاتھوں ہی ٹوٹ جاتے ہیں، وہ اکیلے نہیں ہیں اور نہ ہی وہ برے ہیں۔ انہیں سمجھ جانا چاہیے کہ اللہ کو ان سے محبت ہے، بھلا اس سے بڑھ کر بھی کوئی اور بات ہو سکتی ہے؟ اللہ ہمیں اپنے دین کے لیے خالص کر لیجئے، آمین یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا فی الدنیا والآخرہ، وأحسن الجزاء، فی امان اللہ۔